السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، قد انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا تم پر، علیکم یعنی تم پر، لباسن لباس عطا کیا، تم پر لباس اتارا یا تمہیں لباس عطا کیا، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے رکھتا ہے، وریشا اور تمہاری آرائش یعنی سجاوٹ اور خوبصورتی بناتا ہے، اور لباس التقوی، اور تقوی جو ہے وہ ہی سب سے بہترین لباس ہے، اور لباس التقوی یعنی جو تقوی ہے، تقوی والا لباس ہے، ذالک خیر، یہ تو خیر ہی خیر ہے، یعنی یہ تو بہتر ہے، بہت ہی بہتر لباس ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ تم اس کا ذکر کرتے رہو، اس سے نصیحت پکڑتے رہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے آپ کو لباس عطا فرمایا جو آپ کی سطر کو چھپائے رکھتا ہے، یعنی اب بندے کے اوپر ہے کہ وہ لباس جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقوی بھی، لباس التقوی، اور تقوی کا لباس جو ہے وہ ذالک کا خیر، یہ تو خیر ہی خیر ہے۔ بندے کے اوپر ہے سب کہ وہ لباس کے ساتھ یعنی کیسا سلوک کرتا ہے، کیا لباس ایسا استعمال کرتا ہے جس سے اس کا جسم بھی چھپ جائے اور اس کے جسم کی سجاوٹ بھی بن جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شریعت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں، یا وہ زمانے کو، لوگوں کو خوش کرتا ہے، یا شیطان اور نفس کو خوش کرتا ہے۔ یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ لباس کے ساتھ کس کو خوش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے ظاہری روپ کو اس سے جب چاہے بدل کر اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لے، جبکہ باقی تمام مخلوق کو یہ نعمت نہیں ملی، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں جو جانور ہوتے ہیں، جس طرح اس کا جسم ہوتا ہے، اس کی کھال ہوتی ہے، بس وہی ان کا لباس ہوتا ہے، اور جس طرح کا وہ ان کا لباس ہوتا ہے وہ اسی لباس میں ہی ہمیشہ رہتے ہیں، جبکہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اس کا لباس ایسا عطا فرمایا کہ اس کی مرضی کے مطابق، یعنی انسان اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے اس کو تبدیل کر لے تو مختلف روپ میں آ جائے۔ تو یہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص جو ہے یہ کرم فرمایا، اور اس کرم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نشانی عطا فرمایا۔ تو اس لیے جو اس کی قدر کریں گے تو وہ اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے۔ لباس جسم کو سردی گرمی کی تکلیف سے بھی بچاتا ہے، انسان کی سطر کو چھپائے رکھتا ہے۔ مرد کے لیے سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کے لیے سر کے بالوں سے لے کر ٹخنوں تک اور گٹوں تک ہے، جسے چھپانا فرض ہے۔
تاکہ دوسروں کی نظر نہ پڑے۔ وہ مرد یا عورتیں جو اپنے جسم کے ان حصوں کو جنہیں چھپانا فرض ہے اور جن کے ظاہر کرنے سے نفسانی جذبات اور جنسی جذبے ابھرتے ہیں، اگر وہ انہیں نہیں چھپاتے تو قیامت کے دن ان حصوں کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لباس عطا فرما کر کے جنسی اور نفسانی خواہشات اور جذبات کے ابھرنے کو بند کر دیا ہے۔ تزکیہ نفس میں سب سے بڑی اہمیت لباس کی ہے جو شریعت کے عین مطابق ہو۔ جنت میں آدم علیہ السلام کو ایسا لباس عطا ہوا تھا جو جسم کے ساتھ پیوست تھا اور اسے دھونے دھلانے کی ضرورت نہ تھی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جب ممنوع درخت کو چکھ لیا تو ان پر ان کے ستر کھل گئے اور وہ اپنے اوپر درختوں کے پتوں کو جوڑنے لگے تاکہ ان کی شرمگاہیں چھپ جائیں۔ تنہائی میں بھی لباس کا کھولنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر ہم تنہائی میں ہوں، دوسرا دیکھنے والا نہ ہو تو کیا لباس کھل سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو دیکھتا ہے، اللہ سے تو تمہیں اور زیادہ شرم کرنی چاہیے۔ تو اس لیے بندہ جب تنہائی میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ سے تو بندے کو شرم ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ تمہارے ساتھ فرشتے بھی تو ہوتے ہیں۔ جب تم لباس اتارتے ہو تو وہ تم سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ان سے شرم کرو اور ان کا لحاظ رکھو۔ جس طرح ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر فرشتے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم فارغ ہو کے آتے ہیں تو فرشتے پھر ہم سے مل لیتے ہیں۔ اس وقت جب ٹوائلٹ میں بندہ ہوتا ہے تو فرشتے اس وقت بندے کے پاس نہیں ہوتے جب بندہ ننگا ہوتا ہے، تو وہ فرشتے بندے کا خیال رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت شرم و حیا رکھی ہے، اور وہ اس بندے پر اس لیے تو فرمایا گیا کہ ٹوائلٹ میں جب بندہ ہو یا جب کپڑے نہیں ہو اس کے، تو اس وقت زبان سے باتیں نہ کرے، وہ اونچا نہ بولے، کچھ بھی نہ کہے، یعنی آرام سے اپنا کام کرے اور فارغ ہو کے آئے۔ اور لیکن جو لوگ بولتے ہیں تو وہ فرشتے ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے نہاتے وقت غسل خانے میں آوازیں نہ لگاؤ، ٹوائلٹ کے اندر سے نہ بولو، ہم بستری کے وقت ننگے نہ ہو اور باتیں نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے ننگے پن کو دیکھو، کیونکہ ہم بستری میں جب بندہ ننگے پن کو دیکھتا ہے تو بچوں میں شرم حیا نہیں رہتی جو اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ ریشم کا کپڑا مرد کے لیے حرام ہے۔ مرد عورتوں جیسا لباس نہ پہنے اور نہ عورتیں مردوں جیسا لباس پہنے۔ فخر و غرور اور تکبر سے لٹکا کے لباس کو لے جانا یا ایسا لباس پہنا جس سے لباس لٹکتا ہوا نظر آئے اور بندہ اپنے آپ کو مغرور محسوس کرے، ایسا لباس حرام ہے۔ باریک کپڑا نہیں پہننا چاہیے جس سے جسم کی سطر دکھائی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باریک کپڑا پہننے والی حقیقت میں ننگی عورت رہتی ہے۔ وہ اس حدیث کے سننے کے بعد حضرت اسماء جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں، وہ ہمیشہ موٹا کپڑا پہنا کرتی تھیں تاکہ جسم کا کوئی حصہ وہاں سے نہ اس کی جھلک آئے اور نہ نظر آئے۔ مرد شوخ رنگ کے لباس
ख़ास तौर पर सुर्ख रंग के कपड़े ना पहने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के लिए सफ़ेद रंग के कपड़े पसंद फरमाए हैं। पहले दायां हाथ या बायां पहने, यानी ये जो है ना, पहले जो पहनने का तरीका है कपड़े पहनने का, पहले दायां हाथ पहनेंगे, उसके बाद बायां हाथ पहनेंगे। इसी तरह अगर शलवार पहननी है या ट्राउज़र या कोई पैंट, तो फिर भी पहले राइट यानी कि दायां हाथ, दायां पाँव, और फिर बाद में बायां पाँव। और जब आप उतारेंगे कपड़े तो उसके उलट करेंगे, यानी पहले बाएं साइड से उतारेंगे, फिर राइट साइड, दाएं साइड से बाद में। इसी तरह से यानी कपड़े पहनने का ये एक सुन्नत तरीका भी पूरा हो जाएगा जब हम राइट साइड से पहनेंगे और लेफ्ट साइड से उतारेंगे, या पहले राइट हैंड अंदर डालेंगे कमीज में ही और फिर लेफ्ट हैंड डालेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों की मुशाबिहत का लिबास पहनती हैं, और मर्दों पर भी लानत फरमाई है जो औरतों की मुशाबिहत का लिबास पहनते हैं। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। कुर्ता इस्लामी लिबास है, पैगंबरों ने इसे पहना है। जब किनान से मिस्र आकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने खबर दी कि उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नाबीना हो गए हैं, तो उन्होंने कहा, इज़हबू बिकमीसी हाजा फ़अल्कूहु अला वजहि अबी याति बसीरा। मेरी ये कमीज़ ले जाओ, इसे मेरे बाप के चेहरे पर डालो, उनकी आंखें रोशन हो जाएंगी। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था। सूरह यूसुफ आयत नंबर 93 में ये बात मौजूद है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमीज़ पहना करते थे, और ये कमीज़ पहनना पैगंबरों की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने सूरह एराफ में फरमाया आयत नंबर 31 में, या बनी आदमा खुजू जीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिदिन। ऐ आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, अपनी जीनत के साथ मस्जिद में जाओ। यानी अगर मस्जिद में नमाज पढ़नी है तो कम अज़ कम अपने जो कपड़े हैं वो ज़रा अच्छे पहन के जाओ। ये नहीं है कि जैसे सोया हुआ उठा हुआ बस वैसे चला जाए, बल्कि मस्जिद क्योंकि अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में जाना है तो फिर अल्लाह का मेहमान ही बनना है ना। तो जैसे आप किसी के घर में जाते हैं, दावत में जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो आप अपने आप को सजा के जाते हैं, तो अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके घर में जाएं तो अपने आप को सजा के जाएं, खूबसूरत बना के, अच्छे कपड़े, वो कपड़े जो अल्लाह को पसंद हैं। जिस तरह आप किसी के पास जाते हैं तो उसकी पसंद का ख्याल रखते हैं, इसी तरह अल्लाह के पास जाएं तो वो कपड़े वो पहने जो अल्लाह को पसंद है। इसी तरह इवन अगर आप नमाज घर में भी पढ़ते हैं तो मस्जिद, वो जा नमाज जो होती है वो भी मस्जिद ही होती है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतना करम फरमाया है कि ज़मीन की हर हिस्से को मस्जिद बना दिया है। जहाँ भी आप नमाज पढ़ेंगे वो आपके लिए मस्जिद है, वो अल्लाह का घर बन जाता है। जिस जगह पर आपकी जा नमाज रखी जाती है, तो आप जहाँ जा नमाज रखेंगे वो आपके लिए अल्लाह का घर होगा। तो वहाँ पर आप जब जा नमाज पर नमाज पढ़ेंगे तो अपने कपड़े ऐसे अच्छे पहने जिससे अल्लाह खुश हो। इसलिए ये नहीं है कि सोया उठा, आंखें बंद की, आंखें खोली और बस उसी तरह चल भाई नमाज ऐसे पढ़ ली जल्दी से, कोई ख्याल नहीं है। ये देखें, दूसरा, आपने अगर किसी बड़े अहम दोस्त को मिलने जाना है या किसी बड़ी शख्सियत को मिलने जाना है तो अपने आप को पहले कितना कुछ तैयार करेंगे। अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे मिलने के लिए आप अपने आप को कैसे तैयार करके जाते हैं। नमाज पढ़ते वक्त अपने लिबास का ख्याल करें और अपने आप को देखें। अल्लाह ताला
سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے، کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے لیے زینت عطا فرمائی ہے اس کو آپ ضرور استعمال کریں، اور اللہ کے جو دیے ہوئے یعنی جو نعمتیں ہیں اس کے مطابق اپنا لباس پہنیں۔ جیسے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہنے، اور اگر جس بندے کو جتنا رب تعالیٰ نے دیا ہے اس کے مطابق اپنا لباس بنائے۔ لیکن ایک چیز ہے، ریشم استعمال مرد نہیں کر سکتے، عورتیں استعمال کر سکتی ہیں، تو ریشمی لباس مرد نہیں پہنیں گے۔ اور دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ لباس میں ایسے فیشن نہیں ہونے چاہیے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے۔ ہمیشہ سادہ لباس اچھا ہوتا ہے، اور سادہ لباس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے اور پیغمبروں کی سنت بھی ہے۔ مسجد میں جانے کے لیے زینت میں یعنی کیا شامل ہے کہ کنگھی کریں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، صاف کپڑے پہنیں۔ کسی کے پاس اگر نئے کپڑے نہیں ہیں تو وہ پرانے کپڑے دھو کے رکھے ہوں تو دھوئے ہوئے پہن لے بندہ۔ اسی طرح یہ سب زینت ہے۔ ستر چھپانا بندے پر واجب ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ان کو کہ میرے رب نے تو بے حیائیاں ہر قسم کی حرام فرمائی ہیں، جو کھلی ہوئی ہوں اور چھپی ہوئی ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ لباس جو بندے کی ان جگہوں کو جو جن کو چھپانا فرض ہے ان کو وہ ظاہر کرتا ہے۔ ایون اس آیت کے مطابق وہ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ لباس جو جو ٹائٹ لباس ہوتا ہے، جس کے اندر بندے کی وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جن سے دوسروں کے جذبات متاثر ہوتے ہیں، تو شریعت نے ان کو منع فرمایا ہے۔ اس لیے لباس جو ہے، اگر آپ نے ٹراؤزر اور کوئی اور چیز پہننی ہے تو آپ ڈھیلا ڈھالا پہنیں، تاکہ جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ اس کو ٹائٹ پہنیں گے تو جسم کے حصے نمایاں ہوں گے اور شریعت میں وہ حرام ہو جائے گا پھر۔ تو اس لیے بہتر عمل کیا ہے کہ آپ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنی تہہ بند کو تکبر کے ساتھ ٹخنے سے نیچے گھسیٹے۔ تو یہ اس زمانے میں یہ تھا کہ وہ لوگ فخر و غرور تکبر سے جو کپڑے پہنتے تھے وہ نیچے گھسیٹتے ہوئے کپڑوں کو چلتے تھے، تو اگلے بندے کو ظاہر ہوتا تھا کہ یہ بندہ بڑا مغرور ہے، بڑی وہ اپنے آپ کو بڑا پنے خواہ سمجھتا ہے، یا اپنی کوئی امیر ترین ہے یا اس طرح، تو وہ اپنے آپ کو شو کرتے تھے۔ تو یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو اس لیے یہ خیال کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص گھمنڈ یعنی فخر و غرور سے اپنے کپڑے کو زمین پر گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا تو زمین میں دھسا دیا گیا، اور اس طرح قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ یہ بھی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں ہے۔ تو اس لیے وہ اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے، یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو عورتوں کے لیے تو جسم کے پورے حصے چھپانا اچھی طرح فرض ہے، اور یہ جو مردوں کا ہے تو ان کو ٹخنوں سے اوپر تک، یعنی کہ ٹخنوں کے نیچے کپڑا جائے
تو وہ کیونکہ فخر و غرور تکبر کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہ ہے کہ فرما دیا گیا کہ آپ ٹخنوں سے نیچے والا کپڑا جو ہے نا، یعنی کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو تو بندہ اونچا کر لے، جس طرح نماز میں اونچا کر لیتے ہیں ویسے احتیاطاً بہتر عمل ہے کہ یہ جو ہے، کیونکہ یہ بخاری شریف میں حدیث میں موجود ہے۔ ریشمی کپڑے کا جیسے میں نے عرض کیا کہ مردوں کے لیے حرام ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اتنے صحابہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ریشمی لباس دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اسے نہیں پہن سکے گا۔ یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے ریشمی لباس ہدیہ کے طور پر بھیج دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے پاس بھیج دیا اور میں نے اسے پہن لیا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر غضب کے آثار کو پہچانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کپڑے کو تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اسے پہنو، بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ تم اسے پھاڑ کر عورتوں کی اوڑھنی بنا لو۔ دیکھیں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑا ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے پہنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے غضب اور غصہ ظاہر ہوا، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس لیے بھیجا تھا، اس کے ٹکڑے کر کے اس کو عورتوں کی اوڑھنیاں بنا لو، یعنی دوپٹے یا اس طرح کی چیز وہ بنا لو۔ تو یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشم پہننے کی اجازت دے دی تھی، اس لیے کہ ان کے بدن میں کھجلی ہوتی تھی۔ تو یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی علاج کے طور پر اگر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، علاج یعنی بیماری ہو جسم کے اوپر، جیسے کھجلی کی وجہ سے اجازت دی تھی، ان کو خارش ہوتی تھی جسم پر، تو وہ پھر ان کے لیے ریشمی اس کپڑے سے وہ اس کا علاج تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون جانتا تھا۔ تو اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشم پہننے کی اجازت دے دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث جو تھی یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے کپڑے کی ممانعت فرمائی ہے، لیکن ریشم کی دھاریوں کا کپڑا جس کے تانے بانے میں ایک سوتی ہو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ یعنی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ وہ مکمل ریشمی کپڑے کی اجازت نہیں ہے، اگر ریشمی کپڑے میں کوئی ایک اگر اس کا دانہ کوئی ایک دھاگا سلکی ہو، یعنی ریشم والا کوئی دھاگا ہو، تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی ممانعت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سرخ رنگ کا جوڑا پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہ دیا۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے اور ابو داؤد میں بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگا رنگ گلابی کپڑے کا لباس پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم جو تھی اس میں غصے کو وہ سمجھ گئے، اور گھر جا کر وہ کپڑا انہوں نے پھر جلا دیا۔ پھر آئے تو پوچھا کپڑے کا کیا کیا، تو عرض کیا کہ وہ تو جلا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر والوں میں سے کسی کو نہ پہنا دیا، کہ عورتوں کے لیے اس کپڑے کا کوئی حرج نہیں تھا۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سادہ ہوتا تھا، موٹا کرتا،
موٹی چادر اور موٹی جیسے لنگی ہوتی ہے زیب تن فرمایا کرتے تھے اور پیوند لگا کر پہن لیتے تھے۔ کپڑے میں کوئی تکلف نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک پیوند لگی چادر اور موٹا تہہ بند نکالا اور ہمیں دکھایا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو کپڑوں میں انتقال فرمایا۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیوند لگی چادر تھی جسے پہنتے اور فرماتے غلام ہوں اور غلاموں جیسا لباس پہنتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سے قمیض یعنی کرتا بہت پسند تھا۔ یہ حدیث ترمذی شریف اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ اس لیے کرتا یعنی قمیض پہننا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھی آستین کا کرتا ثابت نہیں ہے، اس لیے آدھی آستین کا کرتا پہن کر نماز پڑھنا خلاف سنت ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ تم لباس میں اہل کتاب کے خلاف کرو، یعنی ان کے لباس کی پیروی نہ کرو۔ یعنی اہل کتاب کا مطلب جو عیسائی یا یہودی لباس پہنتے ہیں ان کے خلاف کرو، لیکن آج کل مسلمان زیادہ انہی کی طرح کرتے ہیں، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں بھی تو ہیں۔ شلوار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، اس کے پہننے کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ مسند احمد میں یہ اس کے بارے میں حدیث ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامہ باندھا کرو، اس سے حلم یعنی تحمل بڑھاتا ہے، یعنی تحمل بندے کا برداشت کی قوت بڑھتی ہے۔ امامہ اس طرح باندھا کرو کہ یہ اسلام کا شعار ہے اور نشان ہے اور مسلمان اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت رقانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم ٹوپیوں کے اوپر امامہ باندھتے ہیں اور مشرکین بغیر ٹوپیوں کے امامہ باندھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے امامہ وہ بھی باندھتے ہیں تو ہمیں ٹوپی کے اوپر پہننا چاہیے۔ یعنی یہ جو ہے نا، یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم امامہ باندھیں یعنی پگڑی باندھیں تو نیچے ٹوپی پہنیں، تو ٹوپی کے اوپر امامہ پہننا چاہیے۔ حضرت ابو قبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ٹوپیاں گول اور سر سے چمٹی رہتی تھیں۔ تو اس طرح کی گول ٹوپیاں سر سے چمٹنے والی ہی ہونی چاہیے، ان کے اوپر پھر وہ جو ہے کپڑا باندھیں گے، پگڑی بن جائے گی یا پھر اس کو امامہ کہیں گے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ تنگ آستینوں والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا ایک رومی جبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسے دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتی تو انہیں شفا مل جاتی تھی۔ دیکھیں نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو رومی جبہ تھا، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پہن کے دے دیا تھا، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھا تو اس کو پانی میں رکھ دیتی تو اس کا پانی جو ہوتا تھا وہ بیماروں کو پلاتی تو وہ شفا ان کو ہو جاتی تھی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ پسندیدہ ہیں، اور اسی میں مردوں کو کفن دیا کرو۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ کپڑا پہننے کی دعا بھی پڑھ لیا کرو، اچھی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نیا کپڑا پہنا اور پرانے کو صدقہ کیا وہ اللہ کے سائے میں، اس کی امان میں اور اس کی حفاظت میں رہے گا، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے اس حدیث سے، یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے،
تو اس حدیث سے ایک بہت خوبصورت بات ملی کہ اگر ہم نیا کپڑا پہنیں تو پرانے کپڑے کو صدقہ کر دیں، یعنی کسی جو ضرورت مند ہے جو اس کو دے دیں تو صدقہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس نے نیا کپڑا پہنا اور پرانے کو صدقہ کیا وہ اللہ کے سائے میں اور اس کی امان میں اور اس کی حفاظت میں رہے گا، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ تو یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو اس لیے اپنا نیا کپڑا جب بھی پہنے تو پرانے کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بالوں کو درست کرنے کی اور دوسرے کو کپڑے دھونے کی تلقین فرمائی۔ تو اس کا مطلب ہے بالوں کو بھی ایسے بکھرا ہوا نہیں رکھنا چاہیے، بالوں کو باندھ کے رکھے، عورت ہے تو باندھ کے رکھے، ایسے کھول کے نہ رکھے۔ تو اور مرد ہے تو اس کو بھی یہ جو ہے بال سیدھے کر لے، ٹھیک کر کے وہ استعمال، اور اسی طرح کپڑے جو ہیں وہ دھونے چاہیے۔ تو کپڑے دھونے کی تلقین فرمائی اور بالوں کو درست کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ یہ حدیث نسائی شریف میں موجود ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو مسافر کے توشہ کے برابر لینے پر اکتفا کرو، یعنی مسافروں کی طرح زندگی گزارو۔ امیروں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ کپڑے کو پرانا قرار نہ دو جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگا لو، یعنی کہ کپڑے کو پرانا نہ کہو جب تک پیوند نہ لگا لو۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ اور یہ جو ہے کپڑے میں جب تک پیوند نہ لگا لو اس کو پرانا نہ کہو بلکہ پہنے رکھو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے، بایاں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ سے، ایک جوتی پہن کر نہ چلے، یعنی ایک جوتی سے نہ چلے۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا، ایک جوتا ابھی نہیں مل رہا تو ایک جوتی سے چلے، جو منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جوتی سے نہ چلے۔ اور کپڑے کو اس طرح لپیٹ کر نہ بیٹھے کہ سطر کھل جائے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کپڑا ایسے بیٹھتے ہیں بندے تو سطر کھل جاتا ہے، یا عورتیں ہوتی ہیں ایسے بیٹھتی ہیں تو عجیب سی صورتحال ہو جاتی ہے۔ آج کل جو حالات بھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، نئے فیشن اور نئے تماشے، اور ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو اللہ شرم و حیا دے۔ تو یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے اور جوتی ایک پہن کے نہ چلے، اور کپڑے کو اس طرح لپیٹ کر نہ بیٹھے کہ سطر کھل جائے۔ اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے پہننا چاہیے۔ اور حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھٹیا کپڑوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا ہاں، جواب دیا یس ہاں میرے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ، گائے، بکریاں، گھوڑے، غلام سب کچھ عطا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے، یعنی اس کا مطلب ہے کپڑے اپنی حیثیت کے مطابق پہن۔ تو یہ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو بندے کو کپڑے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اتنی حیثیت کے مطابق پہننے چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ باندھتے تھے تو شملہ دونوں مونڈھوں کے درمیان ڈالتے تھے۔ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت وحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قباتی کپڑے کے تھان لائے گئے، ان میں سے ایک قبطی تھان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی دیا اور فرمایا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر لو، ایک ٹکڑے کا کرتا بنا لو اور دوسرا اپنی بیوی کو دے دو، وہ اس کا دوپٹہ بنا لے گی۔ اور فرمایا کہ اپنی بیوی کو ہدایت کرنا کہ وہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ سر کے بال جسم نظر نہ آئیں۔ دیکھیں نا، یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، اور اس میں یہی فرمایا کہ وہ بیوی کو یہ کہنا کہ وہ یہ کپڑا جو ہے وہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے
تاکہ سر کے بال اور جسم نظر نہ آئیں، کیونکہ وہ کپڑا پتلا تھا تو اس کے نیچے اور کپڑا لگا کے وہ فرما دیا گیا کہ سر کے بال نظر نہ آئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عورتیں جو سر ننگا کر کے پھرتی ہیں وہ اس حدیث سے سبق حاصل کریں کہ سر ننگا کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بڑی بہن تھی ان کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئیں تو باریک کپڑے پہنے ہوئے تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب عورت بالغ ہو جائے تو سوائے اس حصے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان چہرے اور ہتھیلیوں کے سوا اس کا کچھ دیکھنا جائز نہیں، یعنی سارے جسم کو چھپانا اس کے اوپر وہ ضروری ہو جاتا ہے، تو سارے جسم کو عورت چھپائے، یہ اس کا سارے جسم کو چھپانا فرض ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم کا ہتھیلیوں اور چہرے کے سوا پورے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ تو یہ جو ہے نا ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ساری باتوں کا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے لباس کو ایسا پہننا چاہیے، ایسا لباس رکھیں کہ جس سے پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے جسم جو ہے، جسم کے حصہ جو ہے وہ نہ اس کی وہ شکل ظاہر ہو کہ ٹائٹ لباس ہو کہ اس کا جسم کا حصہ کوئی ظاہر ہو، اور نہ اتنا کیا کہتے ہیں کہ قیمتی لباس اور فیشنیبل ہو کہ بندہ ننگا نظر آئے۔ تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے لباس کو بہتر بنائیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ تو مرد کا لباس جو ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق بہتر ہونا چاہیے، اور عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں نہ کوئی ٹائٹ ہو اور نہ جسم کے کسی حصے کو ظاہر کرتا ہو، اور نہ پتلا لباس ہو نہ باریک ہو۔ اس لیے خیال رکھنا ہے، نہیں تو وہ قبر میں جب جائیں گے وہاں سے کام شروع ہو جائے گا، اور جو حصے جسم کے ٹائٹ تھے یا جو ٹائٹ لباس تھا وہ حصے، اور جو حصے ننگے رکھتے تھے یا پتلا لباس پہنتے تھے کہ جسم کی جھلک نظر آتی تھی، تو وہ سارے حصے وہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے لباس کو اسلامی لباس بنائیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِکَ خیر، کہ لباس وہ ہوتا ہے جو تقوی والا ہوتا ہے، پرہیزگاری والا ہوتا ہے، تو وہ خیر ہوتا ہے بندے کے لیے۔ اس لباس میں خیر کا مطلب یہی ہے کہ اس لباس سے بندے کو عزت بھی ملتی ہے، فرشتے اس کی حفاظت میں رہتے ہیں، کوئی بندہ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ لباس ہی بہتر جب ہوتا ہے، تقوی والا لباس ہوتا ہے، تو پھر بندے کے لیے وہ اللہ کی رحمتوں کا بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے، اور فرشتے اس کی حفاظت میں رہتے ہیں اور اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یہ لباس کے اندر ہی جو خرابی ہوتی ہے، اس سے شیطان اور دوسرے لوگ جو شرارتی ہوتے ہیں بندے کی طرف رغبت کرتے ہیں، اور پھر اس عورت کو یا ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں عورتوں اور مردوں کو سب کو لباس کا خیال کرنا ہے، اور مردوں کو عورتوں جیسا لباس نہیں پہننا، اور نہ عورتوں کو مردوں جیسا لباس پہننا ہے۔ تو ہمیں مسلمان اچھا بننا ہے اور سر ڈھکنا ہے، کیونکہ حدیث سے یہ ملا تھا، ہمیں سبق ملا تھا کہ سر کو ننگا نہیں رکھنا، تو عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسا لباس پہنیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ہم سرخرو ہو سکیں۔ آمین۔